اگر ایک شخص 40 سال کی عمر میں توبہ کرتا ہے اور اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھی تو کیا وہ قضا پوری کرے گا؟ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ جو علماء بتاتے ہیں کہ ہر ایک نماز کے ساتھ اتنی ہی رکعتیں اور پڑھ لی جائے تاکہ پچھلی قضا میں آپ کر لیں گے تو میرے نزدیک وہ نوافل میں شمار ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ توبہ سے قبل کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر۔ توبہ خالص ہو، صحیح ہو، شرائط پوری، حقیقی ندامت ہو، آئندہ طے ہو جائے کہ اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹالوں اور چھوڑ دیا جائے پورا ہو، تو پھر توبہ صحیح ہے۔ اور اگر وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے تو یا تو اس شخص سے معافی مانگی جائے، حاصل کی جائے معافی، یا اس کی تلافی کی۔ چوتھی شرط یہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق وہ بندے ہی کریں، یا پھر آخرت میں آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی یا اس کے برے اعمال آپ کے کھاتے میں ڈال دیے۔ لیکن توبہ اگر صحیح شرائط کے ساتھ ہو تو تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ محمد ادریس صاحب، بخاری شریف میں حضور پاک کا ارشاد ہے کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ سوال یہ کہ حضور نے کس طرح نماز پڑھی جبکہ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے؟ بخاری شریف میں حضور نے رفع یدین کی نماز پڑھی ہے۔ دیکھیے، حضور نے مختلف طریقوں اختیار کیے مختلف اوقات میں۔ اب صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ مثلاً ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی حضور سے ملنے آئے تو بدوی تھے، دیہات کے آدمی تھے۔ انہوں نے حضور کو دیکھا کہ آپ کا گریبان کھلا ہوا تھا، آپ نے بٹن لگائے ہوئے نہیں تھے۔ پھر انہوں نے ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے کہ میں نے محمد کو اس طرح دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کا جذبہ ہے، ان کی نیکی ہے، اتباع کا جذبہ ہے۔ یا ایک سفر میں کسی کو دیکھا، کسی نے دیکھا کہ حضور ایک درخت کے نیچے سے ہو کر گزرے، اب وہ جب بھی جاتے تھے ادھر اس کے نیچے سے ہو کر گزرتے، چاہے اس کی کوئی مقصد نہیں، لیکن یہ بھی ایک اتباع کا جذبہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ نماز کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں معلوم ہوتا ہے کہ حضور کچھ اس میں رد و بدل کرتے رہے۔ کبھی اپنے ہاتھ بالکل کھلے چھوڑ کر بھی نماز پڑھی ہے، کبھی آپ نے ہاتھ نیچے باندھے، کبھی اوپر باندھے۔ اسی طریقے سے رفع یدین کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے وہ کی ہے جیسے کہ اہل حدیث حضرات کرتے ہیں، اور جیسے کہ یہ شیعہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں رفع یدین۔ اہل حدیث سے آگے ہیں، وہ بہت آگے ہیں رفع یدین کے اندر۔ اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے آخری زمانے میں آ کر سارے رفع یدین چھوڑ دیے تھے سوائے یہی جو تکبیر تحریمہ کے وقت۔ اب یہ روایات، اب یہ بحث ہو جائے گی علمی، کس روایت کا کیا مقام ہے، کس کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری شریف میں جو روایت ہے وہ یہی ہے رفع یدین، جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ بخاری شریف واحد کتاب تو نہیں ہے حدیث کی، مصنف عبد الرزاق ایک کتاب ہے، اور اسی طریقے سے اور اس میں یہ کہ امام مالک کے پیروکار، حالانکہ امام مالک مدینے کے دارالہجرہ کے امام ہیں، وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ امام شافعی کے کرتے، امام مالک کے نہیں کرتے، امام ابو حنیفہ کے نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جو معجزہ ہے حضور کا اور اسلام کا وہ یہ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن نماز کے ضمن میں اتنا اختلاف نہیں ہے کہ تمام مسلمان باجماعت نماز نہ پڑھ سکے۔ دیکھیے، رفع یدین کرنے میں جماعت ٹوٹی نہیں، آپ نے کیا یا نہیں کیا، جماعت کی فارمیشن برقرار رہی۔ فرض کیجئے کوئی شخص یہ سمجھتا کہ پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، تو اب یہ دو آدمی صاف نماز نہیں پڑھ سکتے، جن میں سے ایک کے نزدیک پہلے رکوع ہے پھر سجدہ ہے، دوسرا یہ سمجھتا کہ نہیں پہلے سجدہ ہے پھر رکوع ہے، نہیں ہو سکتا، ان کی جماعت اب جمع نہیں ہو سکتا۔ یا کسی کا یہ خیال ہو کہ جیسے ہر رکعت میں رکوع ہے کہ سجدہ بھی ایک ہے، وہ ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو جائے۔ اب ظاہر بات ہے دوسرا شخص جس کے نزدیک دو سجدے وہ ایک اور سجدہ کرے گا، فارمیشن ٹوٹ گئی تھی، اب وہ ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ 1400 برس بیت گئے، مشرق بعید سے مغرب بعید، پوری دنیا، آج تو کوئی کونا ہے ہی نہیں جہاں مسلمان نہ ہو۔ لیکن جو سالڈ مسلمان جو ہیں وہ تو آپ سمجھیے کہ انڈونیشیا سے لے کر موریتانیہ تک تو مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد، لیکن کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی فارمیشن ٹوٹتی ہو۔ کوئی ایسا مسلک نہیں ہے جس میں یہ خیال ہو کہ مغرب کی رکعت میں 2 ہیں جیسے فجر کی ہے، نہیں، وہی 3 رکعتیں ہیں۔ کوئی ایسا مسلک نہیں جس میں یہ معلوم ہو کہ فجر کی رکعتیں 3 ہیں 2 نہیں ہے، کوئی نہیں۔ عصر کی 2 ہے یا 4 6 ہے، وہی رکعتیں، وہی رکعت کی ترتیب، پہلے کھڑے ہونا ہے پھر رکوع ہے پھر کھڑے ہونا پھر سجدے میں جانا ہے پھر بیٹھنا ہے پھر سجدہ پھر کھڑے ہونا۔ فارمیشن نہیں ٹوٹتی، شیعہ ہو سنی ہو، اور اس میں حنفی ہو مالکی ہو شافعی ہو حنبلی ہو زیدی ہو ظاہریہ ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد تمام مسلمان مل کر جماعت سے نماز ادا کریں گے اور ان کی جماعت ٹوٹتی نہیں۔ یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، کہ حضور کی کو جس طرح دیکھا صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھ رہے ہیں۔
صحابہ نے ویسے نماز پڑھی، پھر آپ کے بعد تابعین نے اسی طریقے سے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد تبع تابعین نے پڑھی، نسل بعد نسل منتخب ہوا۔ تاکہ تھوڑا تھوڑا اختلاف اگر ہے تو اس کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ والعبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی روح ہے، بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے۔ لہذا توحید سے دعا کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکار۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی رہے اپنے دیویوں کو، دیوتاؤں کو، اپنی لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو، وہ تو اور دور کی بات ہو گئی۔ ایک ہے شرک فی الدعا، اللہ کو بھی پکار رہے اور کسی اور کو بھی پکار رہے۔ اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں، کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہیں، کسی کو پکارنا کسی کا بھی ہوگا۔ دعا لا تدعو مع اللہ احدا، اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ ہمارا قول و قرار ہے، یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ۔ اس کے خلاف نہ ہو، کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ایک باریک نکتہ سمجھ لیجئے، ایک ہے کسی کو پکارنا، کسی سے مدد چاہنا، کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا، جو کہ ہو دنیاوی جو معمولات ہیں، جو عام ہمارے قواعد ہیں، ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں، وہ شرک نہیں ہے۔ میں کسی کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پلا دو، یہ بھی ایک دعا ہے، استمداد ہے، مدد آپ نے مانگی ہے، اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن کیا ہے یہ کہ جڑا ہے وہاں رکھا ہوا ہے، وہاں پانی ہے، اس میں سے پانی لائے گا، وہ نہیں دے دو۔ جو ظاہری قوانین طبیعہ جو ہے ان کے دائرے کے اندر کوئی دعا، کوئی استمداد، کوئی استعانت، کوئی استغاثہ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے اللہ کے سوا، وہ شرک ہے۔ وہ استدعا ہو، استغاثہ ہو، استعانت ہو، استمداد ہو، استنصار ہو، کچھ بھی ہو، غیبی طور دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبعی قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر مدد مانگنا، اس میں قطعاً کوئی شرک نہیں ہے، توحید۔ البتہ اس میں بھی ایک باریک نکتہ ہے۔ ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے، انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے، وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا، یہ تو شرک ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسبہ درکار ہو کبھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو۔ اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے، اس عزت نفس کو ڈھیلا نہ بناؤ، کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا، اپنی عزت نفس جو ہے تو ختم کر دینا ہے، مت مانگو کسی سے۔ لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے۔ حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اس سے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے، آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو۔ آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا، بہت بلند۔ لیکن دنیاوی عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھئی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کر دیجیے، جیسے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا، پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا، دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی، تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی۔ لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے مابڑا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک۔ دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے تک ہم مانتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے، اختلافات کی تو گنجائش ہے نا۔ فرشتہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے،
किरामन कातिबीन है कि नहीं है, युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, आपके जो बॉडी गार्ड अल्लाह फरिश्ते नहीं भेजता। लेकिन आप फरिश्ते से भी नहीं कह सकते कि मेरा ये काम, फरिश्ते के वजूद पे तो कोई शक नहीं है, या जिब्राइल मेरा ये काम कतन नहीं, गलत, शिर्क। ला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के सिवा पुकारना किसी को नहीं है, दुआ किसी से नहीं है, इस्तिगासा किसी का नहीं है, इस्तिआनत किसी से नहीं है, इस्तिमदाद किसी से नहीं है, इस्तिंसार किसी से नहीं सिवाय अल्लाह। जब मुझे अपने दिल में याद करता, मैं भी उसे अपने दिल में याद करता। जब मेरा बंदा किसी महफिल में मेरा जिक्र करता, मैं उससे कहीं बेहतर महफिल में उसका जिक्र करता हूँ। अल्लाह की महफिल तो मलाए आला की है, मलाइके पर रखी। बहरहाल अल्लाह को तुम अपने दिल में मुस्ताहज़र रखो, अल्लाह ताला हमें याद रखे। दोबारा सिर्फ आया इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु अमामक, अल्लाह को याद रखो तो अपने सामने मौजूद पाओ। जब चाहो दुआ करो, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु अमामक या तुजाहक, अपने सामने को। इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, अब आ गया वो बरकत। देखो जब मांगो अल्लाह से, गैर अल्लाह के सामने हाथ दराज करो ही फर्क। एक हदीस में आता, यानी हराम नहीं है, दुनियावी क़वाइद उसूल कवानीन के तहत किसी से मदद जानना, कोई सवाल करना हराम नहीं है। आप सवाल करें मदद में, इसी पर दुनिया कायम है, एक दूसरे के साथ ताउन के साथ। लेकिन ऊंचा मकाम क्या है, किसी से सवाल मत करो सिवाय अल्लाह। यहाँ करके जूते मांगने का कसमा तुम्हें दरकार है तो भी किसी से मत मांगो, अल्लाह को मांगो। क्या पता अल्लाह किसके दिल में डाल दे और वो आके तुम्हें कसमा पेश कर होता है। ऐसा मुसाफा जो अल्लाह के साथ लौ लगा कर रखने वाले, वो कितने ऐसे वाक़यात होते। दिल पे एक बात आई और उसके बाद कोई बात नहीं, वो कोई शख्स आ गया उसके वो बात पूरी करता। क्योंकि लोगों के दिल जो है वो तो अल्लाह के दो उंगलियों के माबैन चाहता। फिर क्या अल्लाह किसी फरिश्ते को इंसानी शक्ल में नहीं दे, फरिश्ता आता है इंसानी शक्ल में, आपकी तकलीफ को रफा कर दे, आपकी जरूरत को पूरा कर, उसी से किसी और से। ये है तौहीद का लुब्बे लुबाब। यूं समझिए इस्लाम की जड़ क्या है, ईमान। इस्लाम का जो खारजी निजाम अमल है, इनफरादी आमाल हो इज्तिमाई हो, उन सब की रूह रवां क्या है, ईमान। जी एक बात हो, ईमान का खुलासा लुब्बे लुबाब क्या, ईमान बिल्लाह। जैसे ईमान बिल आखिरा भी है, ईमान बिल मलाइका है, ईमान बिल अंबिया है, ईमान बिल रसूल है, ईमान बिल कुतुब है, ईमान बिल क़ल्ब है, कि असल ईमान। इसीलिए ईमान मुजमल में आपको मालूम है, किसी और की कभी नहीं। आमन्तु बिल्लाहि कफ़ा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बीलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। ईमान मुजमल इजमाली तौर पर ईमान इसका नाम है। हाँ, मुफस्सल तफसीली तौर पर आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व क़ब्ल खैरिहि व शर्रिहि बिल्लाहि तआला। तो इस्लाम की जड़ ईमान, और इस्लाम का सारा जो निज़ाम अमल है, चाहे इंफरादी अमाल हो चाहे इज्तिमाई, उन सब की रूह नवा ईमान। और ईमान का खुलासा ईमान बिल्लाह, और ईमान बिल्लाह का असल हासिल वो है कि उसके दो तकाज़े, इबादत सिर्फ उसी की, इस्तिआनत सिर्फ। इसलिए मैंने सूरह फातिहा का तज़किरा शुरू, ये इबादत का जौहर, इबादत का जो है ये ईमान का हासिल, इबादत सिर्फ उसकी और इस्तिआनत सिर्फ। इस्तिआनत ही नहीं, सवाल भी आ गया। कभी मदद है, आप किसी से मदद माली चाह रहे हैं या कोई और मदद चाहते हैं, किसी काम में मदद चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था कि सिफारिश कराना चाहती है मदद, वही काम था फस्तईन बिल्लाह। और जब मदद मांगो सिर्फ अल्लाह से मांगो। और वो सारे अल्फाज याद कर ली, इस्तिदआ, इस्तिआनत, इस्तिगासा, ये जो गौस से आगम से इस्तिगासा किया जाता है, इस्तिगासा अल्लाह से, दुआ इक्ला, इस एतबार से इस्तिमदाद, इस्तिआनत, इस्तिदआ, इस्तिगासा, ये सब अल्लाह। सिर्फ इबादत सिर्फ अल्लाह, इय्याका नअबुदु, और इस्तिआनत सिर्फ अल्लाह से, मांगो सिर्फ अल्लाह से, मदद तलब करो सिर्फ अल्लाह से। और जान लो अगर तमाम लोग जमा होकर तुम्हें वो फायदा पहुंचा हो जाए, नहीं पहुंचा सकते, इल्ला बिशैइन क़द कतबल्लाहु लक व इन इज्तमऊ अला अन यदुर्रूका बिशैइन लम यदुर्रूका इल्ला बिशैइन क़द कतबल्लाहु अलैक। अगर सब मिलकर चाहे तुम्हें वो नुकसान पहुंचा दे, नहीं पहुंचा सकते मगर वही कुछ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा। अब बताइए खौफ की जड़ कर जाएगी। ये जो ईमान जो है, ये खौफ और हुस्न दोनों से निजात दिलाने वाली बात है। जो हकीकी मोमिन है वो अल्लाह का वली है, इसी अल्लाह का वली। और अला इन्ना औलिया है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये औलिया अल्लाह को अलग मखलूक नहीं है, कोई उनके सर पे सीख नहीं होते।
انسانیت میں، لیکن حقیقی معنی میں مومن کن تھے تو آرات سے جو آج پڑھ رہے. ایمان اس درجے کا پہنچ گیا تو اللہ کا ولی. اور لوگ کے خوف اس بات کا، کس سے خوف کروں، اس کے ہاتھ کو کچھ ہے ہی نہیں. اور اگر کچھ اللہ نے میرے لیے لکھ لیا وہ آتا رہے گا، کیا میں لاکھ گڑ گڑاؤں اور اس کے ساتھ میں جب یہ چھوڑ دے. اگر اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ تو آئے، وہ کاہے کو اس کے سامنے گڑ گڑانا، کاہے کو جمع سائی کرنا اس کے ساتھ. اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، میرا خیر ہے ہی نہیں، کاہے کو اجاگر کرو اس کی. اور رفعت الاقلام، دیکھو نوجوان قلم میں اٹھا دی گئی ہے. وجفت الصحف، اور جو رجسٹر ہے سعی سے ان کی سیاہی کچھ، یہ ہے وہ اللہ کا علم جس میں ہر شے لکھتی. اس کی قلم اٹھا، جیسے آپ کو معلوم ہے امتحان ہوتا تھا 3 گھنٹے ختم ہو گئے، اسٹاپ رائٹنگ، بس اب قلم ہو جانا چاہیے. وہ قلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ قلم اس کا اب اٹھا دیا گیا، اور جو صحیفے جن پر لکھا گیا وہ خوشخبر ہو گئے. یہ تو روایت ہے جو امام ترمذی نے جس کو روایت کیا، یہ متن ان کا ہے جو ہم نے پڑھا ابھی، اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. لیکن یہی روایت اور انہی راوی سے عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی محدثین نے کی ہے. پھر ایک اور متن جو ہے وہ یہاں پر امام نووی نے دے دیا ہے. احفظ اللہ تجدہ امامک، یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا. وقت جہاد تھا، یہاں امامک ہے، وہاں مطلب ایک ہی، قبر ساس پاؤ. اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو دین میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو، گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو. ذکر اللہ کے معنی کیا ہے؟ اس پہ اظہار اللہ فی القلب، یہ ذکر اللہ ہے. جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھے وہ ذکر کے ذریعے اقیم صلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز ذریعہ ہے یاد. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ نے 17 رکعتیں بھی پڑھ لی ہو عشاء کی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی. آپ تو ایک میکینیکل انداز میں جو ہے وہ اوپر بیٹھے کر رہے ہیں اور آپ کے دماغ سے کچھ بھی نکل رہا ہے، تو اس کا آپ کے شعور سے، دل کی گہرائی سے برابطہ ہے ہی نہیں. وہ ذکر تو نہیں ہوا. ہاں نماز فرض کیوں ادا ہو گئی، یہ فرض ادا ہو گئی. تو جنہیں اپنے ذکر سوچے وہ ذرائع ذکر، اللہ اللہ سبحان اللہ زبان سے، یہ تاکہ اس کے نتیجے میں وہ ذکر حاصل ہو جائے. استحضار اللہ فی القلب، ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، تعرف الی اللہ فی الرخاء. اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کے لیے رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ. وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے، بہت زور کا شعر. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی وہ وفاد مزکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا. وہ ہے کشادگی کی حالت میں جب کہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو. یہ عارفتہ فی الشدہ، تو اللہ اپنی توجہ تو پر رکھے گا شدت کے میں کوئی تکلیف، اس تکلیف کو دوبارہ آسان کر دے گا. تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت، یہ چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا ہے. احساس کا معاملہ ہوگا. وہ تو اصل میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہو گئی سلسی کی ہوگا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کرتے. وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی. اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر دی، نہیں ملی ملازمت. اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تگڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں رشوت لے لیا. چھوڑو گے اس کو، تو تمہارے نیت نہیں تھی. کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے؟ خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس. یہ ساری چیزیں، یہ ساری صحیحات، ان کی جھٹکٹ ہے. وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، اور جو چیز تم پر آ گئی لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ. یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کرتے کا میں نے ٹھیکہ پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی. بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا. اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیسے پیدا ہوتی تسلیم و رضا. ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت سے صحیح. اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے. کسی لیے میں نے آپ کو آیت سنائی سورۃ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا. سر دوست تک سلامت دو خنجر آزمائی، نہ شبت نصیب دشمن کے شب نہ لا کے تیلت.
تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے، یہ دیکھو خیر ہے، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے سر تسلیم سمجھے مزاجی یاد۔ اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ خرید کے آیا، لا اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان تبرأ، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، طوفان زمین کا دھنس جاتا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ صاحب تو کینسر ہے، اور کینسر بھی تھرڈ سٹیج کے پہنچ، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کی علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا، فی کتاب من قبل ان نبرأھا، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ مجھے ظاہر کر۔ اس کے نتیجے کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے نہیں، جو چیز لیکن لا تعصوا علی ما فاتک ولا تفرحوا بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت، وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان تو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ، جو آئے اس کی طرف سے چیے لو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت، تسلیم اور رضا، جو تیری رضا ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اس کو، مولانا محمد علی جوہر ایک مرتبہ جیل پہ گئے، ایک بیٹی بیمار ہوئی، فوت ہو، اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل پہ گئے، دوسری بیٹی کو وہی بیماری، جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی نہیں بیماری پہ، تو خط لکھا اشعار کی شکل کا آخری شعر بھی، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کبھی منظور، ہم چاہتے ہیں میرے پیچھے تیری شفا ہو جائے، اسے منظور نہیں، ہمیں بتا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، فرج فراخی کھل جانا کسی چیز کا یہ ہے کاتی کے ساتھ، تکلیف کی تکلیف ہوتی ہے ساتھ، اللہ نے قانون بنایا ہے کیا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے بچے کی ولادت میں ماں کو کتنے تکلیف اٹھانی، آج کل تو فیشن ہو گیا ہے، سیدھے سیدھے جاؤ آپریشن کراؤ، تکلیف سے بچ جاؤ، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی عام کھیل میں ہوگا، وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لا کر ماں کے برابر لیٹایا ہے، ساری تکلیف پھر جو راحت میسر ان الفرج مع الکرب وان مع العسر یسرا، اسی لیے میں نے وہ آیت بھی پڑھی تھی، ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، اس دنیا میں یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، شخصیت جھیلنی ہوگی، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو پیدا کیا مشقت کے، مشقت تو کرنی پڑے، کسی کی جسمانی مشقت زیادہ، کسی کی ذہنی مشقت زیادہ، مشقت سے چارہ کسی کو، تو یہ ہے نماز۔ ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و اگر ہم واقعتاً